والے کہ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کی فوج آئی تھی، تو اس واقعے کے بارے میں جناب عبد المطلب. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور جناب عبد المطلب کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں. قبلہ، میں آپ سے سوال کروں گا کہ ابرہہ کی جو ایک لشکر آیا تھا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آپ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، بہت اہم واقعہ ہے اور بات بہت طویل ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر وقت میں ساری نہیں بیان کر سکتے، چونکہ یہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. سورہ مبارکہ فیل کتاب خدا میں موجود ہے اور یہ اسی موقع کے لیے آئی ہے، اسی واقعے کے لیے آئی ہے. اور ہاتھیوں کا فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. اور نبی کی جو آمد نورانیہ ہے اس دنیا میں وہ ہے 30 عام الفیل، ہاتھیوں کے آنے کے 30ویں سال. یعنی یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا اس دور کا کہ ہاتھی آئیں تو اسے عام الفیل کہا جاتا ہے جس سال. تو عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے، اور یہی قرآن میں سورہ مبارکہ فیل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ واقعہ بہت طویل ہے، اس کا پس منظر ہے. مکے والے وہاں گئے اور ان کا ایک گرجا گھر تھا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے کچھ ایسی بات کی جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. تو وہ کعبے کو، چونکہ ان کی عبادت گاہ کے بارے میں توہین کی گئی تھی، تو وہ کعبے کو تباہ کرنے آیا اور اسلام کا دشمن تھا. تو اس کا نام ابرہہ تھا. ان کا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا. ظاہر ہے عرب والوں نے پہلے ہاتھی ہی نہیں دیکھے تھے تو ڈر گئے، اور اس کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ کعبے کو تاراج کیا جائے، کعبے کی بے حرمتی کی جائے. تو شبخون مار کے کچھ اونٹ تھے جو جناب عبد المطلب کی ملکیت تھے، وہ لے کے گئے. جناب عبد المطلب چلے. جب پتہ چلا کہ وہ اونٹ لے کے گئے، تو جب اونٹ لے کے گئے تو ان کے خیموں کے پاس پہنچے. بڑا سا ایک ہاتھی تھا جو لوہے میں لدا ہوا تھا، اس کے منہ پہ جو جنگ میں جیسے سپاہی خود پہنتے اس کے اوپر بھی بڑا سارا خود پہنایا گیا تھا. گئے. ہیبت کا یہ عالم تھا، جیسے ہم نے وقفے سے قبل عرض کیا کہ بادشاہوں کی سی ہیبت اور انبیاء کی سی علامت، اور پیشانی میں نور مصطفیٰ. تو نور علی نور، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جیسے ہی گزرے وہ ہاتھی جو کسی کے قابو اور بس میں نہیں تھا، اچانک جناب عبد المطلب کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑا. نور مصطفیٰ کی اب یہ منظر دیکھ کے جس ہاتھی کو وہ ڈرانے کے لیے لائے تھے، اور باقی ہاتھیوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا لیا، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس نے سجدے میں گر گیا. لوگ حیرت. اب ظاہر ہے کہ نور مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہے. گئے اور اپنے اونٹ لے کے، قصہ المختصر، اپنے اونٹ لے کے واپس. تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عبد المطلب تم کعبے کے متولی ہو، کعبے کی سقائیت تمہارے پاس ہے، تو اپنے اونٹ بچا لیے، کعبے کا کیا کرو گے؟ تو کہا میں اونٹوں کا مالک تھا، میں نے اونٹ بچا لیے. جو گھر کا مالک ہے وہ گھر بچا لے گا، جو گھر کا مالک ہے وہ اپنا گھر بچا لے گا. اور یہ کہہ کے پہاڑی پہ گئے اور دعا کی. تو لوگوں سے کہا جاؤ دیکھو پہاڑ پہ چڑھ کے. اب جو دیکھا تو دور سے کالے بادل آ رہے تھے. لوگ سمجھے کہ بارش ہو جائے گی، مگر وہ کالے بادل نہیں تھے. سورہ مبارکہ فیل پڑھ کے دیکھیے، وہ پرندے تھے. اور قدرت خدا یہ کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی کہ ان چھوٹے چھوٹے ابابیل، پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اور ان کی چونچ میں، منقار میں کچھ کنکر تھے، وہ گزرے اور بڑے بڑے ہاتھیوں پہ کنکر بجائے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بھوسے کی طرح ہاتھی تباہ ہو گئے. لیکن جناب عبد المطلب کا ہیبت بتانی تھی کہ انہوں نے یہ کہا، اور ایمان ایسا پختہ تھا خدا کی قدرت پہ کہ میں نے اپنے اونٹ بچا لیے، خدا اپنا گھر بچا لے گا، میں ان کا مالک ہوں، وہ اس کا مالک. ایک واقعہ ایسا ہے، جناب عبد المطلب بے تحاشا محبت کرتے تھے سرکار دو عالم سے. اور جناب عبداللہ، چونکہ زیادہ وقت نہیں رہے، وہ ہم آنے والی نشست میں جناب عبداللہ پہ گفتگو کریں گے تو وہ ساری تفصیل عرض کریں گے. جناب عبد المطلب کا ایک خواب ہے جو بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین وہ سنیں. وہ خواب کیا ہے کہ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں، اور وہ بلکہ خواب بھی کیا ہے، وہ بیداری ہی ہے. علماء اہل سنت نے اس کے ایسے لکھا ہے کہ وہ خواب ہے. ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ وہ بیداری ہے. بیداری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور میں کعبے کے صحن میں بیٹھا ہوں، اور یہ وہ رات ہے جس رات سرکار دو عالم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اور مجھے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ منظر ہی ایسا ہے. منظر آپ سنیں گے تو شاید کسی کو لگے کہ یہ خواب ہے. لیکن انہوں نے بعد میں جا کے جناب آمنہ سے پوچھا کہ میں جاگ رہا ہوں، جب حیرت میں انسان ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھائی میں جاگ رہا ہوں، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی قابل حیرت بات ہے. اور وہ قابل حیرت بات کیا ہے کہ اس رات، جس رات سرکار دو عالم کا نور ظاہر ہونا ہے اس دنیا میں،
کعبہ اپنی جگہ سے اکھڑا. یہ جناب عبد المطلب دیکھ رہے ہیں اور اسے علامہ مجلسی نے روایت کیا اور نقل کیا کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کعبے کی دیواروں نے جھک کے مقام ابراہیم پہ سجدہ کیا. سبحان اللہ. اور کعبے نے اور جو بت تھے کعبے کے آس پاس وہ سجدے میں گر گئے, منہ کے بل زمین پہ گرے, سبحان اللہ. پاش پاش ہو گئے, اور کعبے سے آواز بلند ہوئی, سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے دین کو اور مجھے پاکیزہ کر دیا اپنے حبیب کے نور سے. واہ واہ. اور نور چمکا, اور پھر میں نے دیکھا کہ مکے کے ارد گرد چونکہ پہاڑیاں ہیں, وہ ساری پہاڑیاں کعبے کی طرف جھک گئیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بادل تھا جو جناب آمنہ کے گھر تک آیا, تو میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے بی بی سے آ کے پوچھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. سبحان تو کہا نہیں, وہ آنے والا نور آ گیا ہے, سبحان اللہ. سبحان جس کی بشارت پرانی کتابوں نے بھی دی اور جس کے آپ امین بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ جناب عبد المطلب کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے. اجداد پیغمبر کا موضوع جو ہے انشاءاللہ ہم کل بھی کریں گے اسی موضوع پہ گفتگو. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان خواہ رضا نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. مشکل ہو گیا اگر ہم پہلے سے ہی وہ پرابلم رکھ سکتے تو ہمارا ایک